کہ اپنے صوبہ یوپی میں سرزمین قنوج کے قریب کچھ بزرگوں کے مزارات نکلے. یہاں تک پروپیگنڈا کر دیا کچھ لوگوں نے کہ وہ صحابہ کے مزار ہیں. حالانکہ صحابہ کے دور میں مسلمانوں کا باقاعدے ہندوستان میں آنا کسی معتبر مستند مضبوط روایت سے ثابت ہی نہیں ہے. اکا دکا کوئی ساحلی علاقوں میں کہیں تشریف لائے ہوں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ قنوج کے معاملے میں جو آج کل پروپیگنڈا چل رہا ہے یہ ایک دم نری دھوکہ دہی ہے. سننے کو یہ ملا، وہیں سے میرے پاس کچھ فون آئے کہ وہ کوئی کسان اپنے کھیت کو جوت رہا تھا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی غیر مسلم ہے، کسی نے یہ بھی کہا کہ وہ کوئی غیر ذمہ دار قسم کا فاسق و فاجر دنیا دار بے نمازی مسلمان ہے. خیر وہ جو بھی ہو، تو وہ حل کے نیچے کہیں کوئی ٹھنگر وغیرہ، کوئی کنکر انکر یا کچھ پرانی پڑی پڑائی اینٹیں کہیں حل سے ٹکرا گئیں. بس اتنی سی بات اس نے حل روک کر کے اس کا پروپیگنڈا کر لیا. پھر سویرے کو یہ کہہ دیا کہ مجھے خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ یہاں پر ہمارے مزار بناؤ. اتنی سی بات کے اوپر پوری بھیڑ وہاں لگنے لگی. اب مزار بننا ڈالے، سمجھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سنی علماء نے خود ہمارے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ خواب کی بنیاد پر مزار بنانا جو ہے وہ منع ہے. صرف خواب کے اوپر خلاف شرع بات میں، خلاف شرع کام میں خواب کی بات مسموع نہیں. فرضی مزار کہلائے گا وہ، خواب کی وجہ سے بنانا. تو کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ یہ سب پروپیگنڈے ہیں، اور میرا اپنا خیال مشورہ یہی ہے کہ وہاں پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ جاؤ، اور جہاں تک بس چلے نہ کسی کو جانے دو. اس میں کچھ کمائی کے دھندے بھی ہوتے ہیں. مزار بنا، نکل آیا. اب آپ جانتی ہو کہ آج کل کی پبلک کا کیا حال ہے، سمجھے. اب وہاں کمائی کے دھندے، جب پبلک آئے گی تو کمائی ہو ہی جائے گی. چادریں بھی آئیں گی، گلک بھی بھریں گے، چندہ بھی آئے گا، دکانیں کھول جائیں گی، وہ بھی چلیں گی، بھیڑ پہنچنے لگی. تو یہ سب جو ہو رہا ہے اس وقت یہ غلط ہے، سیدھی بات ہے. اور کچھ اپنے سنی مفتیان کرام نے فتوے بھی دے دیے ہیں، فتوے بھی آ گئے. کیا کہ اس قنوج کا جو موجودہ پروپیگنڈا چل رہا ہے، ایسے اس طریقے پر اس پروپیگنڈے کے اوپر وہاں جانا جائز نہیں ہے. یہ فتوے بھی آ گئے. کہتے ہیں بھیڑ بہت ہو رہی ہے، کہتے ہیں مرادیں پوری ہو رہی ہیں. تو یہ مرادیں پوری ہونا یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو ایک پروپیگنڈے بھی ہو جاتے ہیں. کوئی بات ہونا ہی تھی، اب وہ ہو گئی تو اس نے کہہ دیا کہ مجھے وہاں سے ہو گیا، بس ایک نے کہہ دیا بھیڑ چال شروع. بلکہ آج کل کے یہ کرنے دھرنے والے کافی لوگ، یہ میاں وغیرہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بے پڑھے میاں، انہیں تعویذ لکھنے کا سلیقہ نہیں ہے، بسم اللہ صحیح سے لکھ نہیں سکتے. یہ بھیڑ لگ رہی ہے ان کے یہاں، سمجھا. انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ تعویذ کدھر سے لکھا جاتا ہے، قرآن صحیح سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اب میاں بنے بیٹھے ہیں، بھیڑ لگ رہی ہے. تو پبلک دنیا دار بے پڑھی
پبلک کا کہیں بھیڑ لگ جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ جگہ صحیح ہو گئی ہے. مرادیں وغیرہ تو عقیدہ جہاں سے آدمی رکھ لیتا ہے تو وہاں سے ہی عقیدہ بن جاتا ہے کہ یہیں سے مجھ کو ہوا. ارے بھائی ایک مرتبہ ایک گاؤں کے بارے میں مجھے بتایا کہ کوئی میاں آئے تھے نماز روزے کی مخالفت کر رہا تھا کہ نماز پڑھنا مولویوں کا کام ہے, یہ تو فقیری لین کے نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. اور اس کے لوگوں نے پیچھے پیچھے پھر رہے تھے. کچھ لوگوں نے مخالفت بھی کی. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ انہوں نے ہمیں مقدمے میں جیتنے کی دعا دی ہے, اگر ہم جیت گئے تو ہم تو اس کو ولی مان لیں گے, لیکن ہم تو سیدھی بات بتا رہے ہیں کہ مقدمے میں جیتیں ہاریں بیمار رہیں مریں, مرنا بھی تو ہے, بیمار رہیں مریں کنگال رہیں دکھی رہیں پریشان رہیں, لیکن کسی بے نمازی کو ہم پیر مان ہی نہیں سکتے. سمجھے آپ؟ ہم کوئی اس لیے مسلمان تھوڑی بنے ہیں کہ مالدار بن جائیں, ہم کبھی بیمار نہ ہوں, ہم پر کوئی پریشانی نہ آئے دنیا کے اندر, اس لیے نہیں بنے ہم مسلمان. ہم مسلمان ہم نے اسلام اس لیے قبول کیا ہے کہ اسلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا جیسی چاہے گا کٹوا دے گا اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں ہم کو سکون عطا فرمائے گا. اس لیے بنے ہم مسلمان, اس لیے ہم نے قبول کیا ہے اسلام. سمجھے آپ؟ یہ خالی پروپیگنڈے اس قسم کے اور بھی جگہ 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 جگہ, اور یہ وہاں پر جو بھیڑیں لگتی ہیں ایسی جگہوں پر یہ زیادہ تر سب دنیا دار غیر ذمہ دار بے نمازی قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو قریب میں مسجد ہے وہاں جانے کی فرصت نہیں ہے اور ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کہاں سے مراد پوری ہو جائے, کہاں نکل آئے, سچا ہو چاہے کیسا ہی ہو, مزار مل جائے. سمجھے؟ ایسے لوگ زیادہ ہوتے ہیں ان بھیڑوں میں. عورتوں کو بہت چڑھی رہتی ہے گھومنے کا بہانہ کوئی مل جائے. سمجھے نہیں؟ ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کیجیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بات یہ ہے کہ مزارات پر جانے کی اپنے علماء نے اجازت دی ہے. اللہ والوں کے جو مزار ہوتے ہیں ان کی جس طریقے سے حیات ظاہری میں ان سے نفع پہنچتا ہے, ایسی ان کے وصال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. ہم لوگ فیض و برکت کے قائل ہیں, تورک و توسل کے بھی ہم قائل ہیں, لیکن یہ صرف ایک مستحب کام ہے. مطلب مزار پر جانا کوئی فرض و واجب بھی نہیں. اگر کوئی سنی مسلمان مزاروں پر نہ بھی جائے لیکن وہ جانے کو جائز مانتا ہو, انہیں برا نہ کہتا ہو, ان کی شان میں بیعت بھی نہ کرتا ہو, وہاں سے فیض و برکت کا قائل ہو, اور پھر اگر نہ بھی جائے تب بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, بس ایک محرومی ہے. نہ جائے کسی مزار پہ لیکن اس کو جائز جانتا ہو, برا نہ کہتا ہو, سمجھے, اور ان کی شان میں بیعت بھی نہ کرتا ہو, تو جانا جو ہے کوئی فرض و واجب نہیں ہے, صرف ایک مستحب کام ہے. باعث خیر و برکت ہے, باعث فیض ہے, نہ جائے تو کوئی گناہ بھی نہیں. سمجھے آپ؟ اپنے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, انہیں حضور غوث اعظم سے کتنی محبت تھی, کتنی عقیدت تھی, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھے آپ؟ لیکن کبھی بغداد شریف نہیں گئے, حالانکہ ذمہ دار آدمی تھے, مالدار تھے, کبھی نہیں گئے. ہاں بغداد والوں کا جو کام ہے وہ یہاں بیٹھے کرتے رہے. بغداد والوں نے جو اسلام کی تعلیم دی ہے, اسلام پھیلایا ہے, اسلام کی تبلیغ کی ہے, مذہب اہل سنت کی ترویجات کی ہے, اس کا کارنامہ تو انجام دیتے رہے مگر گئے نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ان کو محبت نہیں تھی. محبت صرف جانے آنے کی نہیں ہوتی ہے. سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے زمانہ مبارک میں رہے, سمجھے آپ, اور کبھی حضور سے ملنے مدینہ شریف نہیں آئے, لیکن مرتبے کا یہ عالم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ سے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یمن کے لوگ یہاں پر مدینہ شریف میں آئیں گے, ان میں ایک صاحب اویس نام کے ہوں گے, ان کے باپ کا نام عامر ہوگا, وہ قبیلہ قرن کی شاخ سے ہوں گے, ان کی ماں کے ساتھ ان کا سلوک اچھا ہوگا, وہ کبھی آئیں تو ان سے تم لوگ مغفرت کی دعا کرا لینا. یہ حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں, مشکات شریف وغیرہ میں.
یعنی جو آدمی کبھی حضور سے ملنے نہیں آیا اس کے مرتبے کی یہ آسان ہے کہ صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ جب وہ آئیں تو ان سے دعا کرا لینا مغفرت کی، اور ایسا ہوا ہی۔ سید عمر فاروق اعظم کے زمانے میں وہ تشریف لائے، سمجھے نہیں؟ ایک حدیث شریف میں ہے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے یمن کا حاکم بنا کے بھیجا اور حضور ان کے ساتھ ساتھ چلے نصیحتیں کرتے ہوئے، معاذ راکب ورسول اللہ یمشی تحت راحلتہ، معاذ سواری پر بیٹھے تھے، حضور ان کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے، نصیحتیں کرتے جا رہے تھے۔ حضور ان کو جب ان کو حاکم بنا کے بھیجا تھا، کیسے حکومت کرو گے، کیسے کیسے فیصلے کرو گے، تو باتیں رہی ہوں۔ تو جب حضور ان کو رخصت کر کے واپس ہوئے مدینے کے باہر، معاذ یمن کی طرف کو چلے، حضور واپس لوٹے، تو حضور نے فرمایا معاذ عسا ان لا تلقانی بعد عامی ھذا عسا ان تمر علی قبری و مسجدی۔ اے معاذ، اس سال کے بعد جب تم مدینہ شریف میں ایک سال کے بعد لوٹو گے تو میں تم کو نہیں ملوں گا، مجھ سے ملاقات اب نہیں ہوگی تمہاری۔ عسا ان تمر علی قبری و مسجدی، اب تم میری قبر کو دیکھو گے اور میری مسجد کو دیکھو گے۔ فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ، حضرت معاذ جو تھے وہ حضور کی جدائی کے غم میں رونے لگے، کیا حضور دیکھنے کو نہیں ملیں گے، حاکم گورنر بن کے جا رہے ہیں، اس کی خوشی نہیں ہے بلکہ اب حضور نہیں ملیں گے، رونے لگے۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی چھپانے کی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ میں دنیا سے کب جاؤں گا، اللہ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا، بلکہ آپ اپنا حال بھی جانتے ہیں اور اوروں کا حال بھی جانتے ہیں۔ تو رونے لگے، حضور نے جب روتے دیکھا تو فرمایا معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، معاذ رو مت، جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، وہ لوگ ہر وقت میرے قریب رہتے ہیں، چاہے وہ کہیں کے ہوں، چاہے وہ کسی خاندان و قبیلے کے ہوں، جو متقی ہیں۔ ان اول الناس بی المتقون، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، نمازی ہیں، ایماندار ہیں، سچے ہیں، سمجھے آپ، حلال خور ہیں، حرام سے بچتے ہیں، مطلب سب چیزیں آ جاتی ہیں متقی میں۔ جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، متقی ہیں، وہ مجھ سے قریب رہتے ہیں، وہ ہر وقت میرے پاس رہتے ہیں۔ من کانو، چاہے وہ کسی برادری، کسی قوم، کسی قبیلے، کسی خاندان کے ہوں، حیث کانو، چاہے وہ دنیا میں کسی کونے پر رہتے ہوں۔ یہ اسلام یہ تھوڑی ہے کہ نمازیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، 5 ٹائم کی نماز جو فریضہ الہیہ ہے، تم حضور سے محبت کرتے ہو، حضور فرما رہے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، کوئی نماز سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، سمجھے آپ، محبت والے ہیں، بزرگوں سے مارے پھرنا ہے جہاں تھا، ٹھیک ہے، جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلی بزرگوں سے محبت، اللہ والوں سے سچی، اصلی اور پہلی محبت یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے طور طریقوں کو اپناؤ، خدا سے ڈرو اور نماز روزے احکام شرع کی پابندی کرو، حلال کھاؤ، بے ایمانی سے بچو، جوئے شراب ناچ تماشوں سے بچو، گانے سنیموں سے بچو، کسی کو ستاؤ نہ، کسی پر ظلم نہ کرو، ایذا رسانی نہ کرو، سمجھے آپ، یہ تمام کاموں کو اپناؤ، یہ بزرگوں کا راستہ ہے، یہ اللہ کے نبیوں کا، ولیوں کا راستہ ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کرو، یہ اللہ والوں سے اصلی سچی حقیقی محبت یہی ہے، سمجھے آپ۔ تو خیر بات بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور میں جاتے جاتے چونکہ اس ٹائم یہ چل رہا ہے نا معاملہ بڑی تیزی کے ساتھ، اس کو اور یاد دلایا جا رہا ہوں کہ اس وقت جو قنوج کا اعلان ہوا ہے، پروپیگنڈا ہوا ہے، اور یہ موبائل وغیرہ میں ڈالا گیا ہے کہ وہاں پر صاحب کوئی مزار نکلے ہیں اور وہاں پر بھیڑ لگ رہی ہے، یہ سب خالی پروپیگنڈا ہے بالکل صرف، اور ہمارا اپنا مشورہ خیال یہ ہے کہ وہاں نہ جاؤ اور نہ کسی کو جانے دو۔ اگر درگاہوں مزاروں پر جانا ہی ہے تو پرانے تاریخی مزار جگہ جگہ بہت ہیں اللہ کے فضل سے، جن کے بارے میں یقین سے پتہ ہے، جن کی تاریخی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، جن کی سوانح حیات موجود ہیں، سمجھے آپ، جن کے بارے میں پتہ ہے ہم کو، ایسے مزارات بہت سارے ہیں، بدیلی شریف میں ہیں، بدایوں میں ہیں،
رامپور میں ہیں, شاہجہاں پور میں ہیں, دلی میں, جگہ جگہ اللہ والے موجود ہیں. ان سب پہ ان پر چلے جاؤ, ان کے فیض و برکت حاصل کرو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. دینے اور بخشنے والا, مدد کرنے والا یا کسی سے مدد کرانے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنت پر